السلام علیکم۔ ناول جنت کے پتے، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 19۔ میڈم، اس نے ذرا الجھن سے پکارا۔ حیا میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی گئی۔ آپ کے فون میں GPS ٹریسر لگا ہوا ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میری فون میں ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اور آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اور جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہم وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر ایک ٹریسر کو دیکھنے لگی اور سوچتی رہی، بادشاہ کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسر ہوگا۔ تبھی یہ بہت سافٹی کینڈی ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی لگی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریئلی؟ لڑکا حیران ہوا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی وہ 10 لگا دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اسی ٹریسر سے میں دھوکہ دوں۔ میں ہر جگہ اس کے ساتھ نہیں لے جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹے سے ڈبے میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت، اتنی توانائی اس پر کیوں صرف کرتا ہے؟ کیا یہ اندھی محبت تھی شاید، یا کچھ اور؟ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز لائٹ کا بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے ٹکرائی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ عائشی آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چھت لیٹی چھت پر کسی غیر مرتقی نقطے کو گھور رہی تھی، نیند کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ، آواز نیم کنودگی سے بوجھل تھی اور بولی، جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کے آنکھوں پر بازو تھا۔ شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پر؟ ہاں آسمانوں پر۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسے ہی ہو۔ اب سو جاؤ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کا نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجان سا خوف تھا۔ چشم تصویر میں اس نے دیکھا، باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیہ کی بہار گل بہت جھوٹ بولتی والی ہے۔ ہاں، سب کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا، جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے، اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہار گل، تم اب بولی نا تو میں تمہیں ٹرک میں بند کر دوں گی، عائشہ جھنجھلا کر بولی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارا ذرا سے عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمے سے سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ، عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے گڑاب سے منہ کمبل میں کر لیا، مگر اس کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اس طرح دہک رہے تھے۔ اسی شام وہ ٹاکسم اپنے سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمینی، مجسمہ آزادی۔ مجسمے کو گرد گھاس کے گول قطعی اراضی کے مثبت کے نشان کی نظر 2 گز گاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے کولکتہ 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر 100 ٹیوپلس کی مہک تھی۔ بہادر جنرل اب مجسمے کی صورت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا، یہ دوسرا سرا پاشا تھا جسے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اسے استراحیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی۔ اسے ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی۔
جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسمے کو جھنجھوڑ کر پتھریلی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اس کو فتح مل گئی تھی۔ اور اس جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد دل ہی دل میں پوچھا۔ اس سے مقابلہ کر کے اس نے تب تک لڑکے جب تک فتح نہ ملے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پراعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر بھی پراعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا تھا تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی تھی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کرے؟ زیادہ سے زیادہ سمبھاشی والے اسے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں گے؟ نہیں، وہ ان کا اسکارف اتارے گی، نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سمبھاجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کے قانون بدلنا ہے سو بدل لے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حدود مذاق نہیں ہوتے۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑھے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ اس زندگی بھر اپنے اسکارف پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی، برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک عام ہے جو وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں اور رستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف ٹھوڑی تلے پن سے جھوڑا، پھر سامنے دو تکونے پلوؤں میں سے ایک مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کے پشت پن لگائی۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے میں سے ڈھک دیا تھا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پر اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے ہالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائی، بیگ کندھے پہ ڈالے۔ جب وہ سمبھاجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھی چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے آج کل حیا کا اسکارف پر کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی، اب حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پر اضطرائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا کو اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کرتی تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ تھی۔ "Hey, what color is your hair today? Blue?" حیا بن کچھ کہے اس کی جانب بڑھتی گئی۔ پیچھے سے آتے کہکہے کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھیں، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹرالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ "تم نے اسکارف نہیں اتارا، کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟" جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ "دیکھتے ہیں" جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر سعد نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پر پڑی۔ "مس، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کلاس میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے." وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولا۔ بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے وہ سب بھول گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹرالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ "مس، آپ ہینڈ کو ریموو کر دیں." انہوں نے دہرایا۔ "جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے." عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، تب ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے تب پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ "سر، ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا." اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا۔ "اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیں." پروفیسر بہت شائستگی اور معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگا۔
ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے ایک محسنہ کو دیکھا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی تھی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ میں سن ہو چکا تھا، کسی خواب سی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا، اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پر بیوک ادا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، تو وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھولنے کے متعلق نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ ذرا سا جھکا تھا، اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے، شاید وہ بیمار تھی۔ میں کیا ہوا بہارے؟ وہ بہارے کا پر مردہ انداز دیکھ کر محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیب ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک سیب بھی نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کو کھو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سیب سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کو کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کر سکتی، اس نے یہ باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر گر سی گئی، اس کا دل بہت برا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزادگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششتر سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مگر مجھے پتا ہے اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت سی ششتر اپنی جگہ کھڑی رہیں۔ 5 منٹ بعد بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی تھا، میں نے کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو، تمہاری امانت ہے۔ اس نے باکس حیا کو بڑھا کر دیا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر ننھی پرے کے دونوں گالے چومے تھے۔ اور تم اس کو ڈانٹا مت، سچ بولنے پر کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہا، جو بہارے کو ذرا خفنگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنی کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ بہارے قریب کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹھے ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائڈنگ سکھائی تھی۔ بہارے سے اچھی رائڈنگ پوری بیوک ادا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا؟ وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سمبھاجی سے جیت گئی، میں اتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھے بہارے نے اجنبی سے عائشہ کو دیکھا۔ اس نے اتنے اصرار سے اپنی بات دہرائی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ معتصم نے جلے ہوئے اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پر پڑا تھا، اور پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو۔ اوہ شور، وہ گھاس پر بیٹھی ہوئی پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کے درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پر جلے حروف میں لکھا تھا، فریڈم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزوہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ معتصم اسے چمکتی دھوپ میں باکس پکڑا کر کافی دیر
اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اس ہومر والے پہلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو، کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پر لکھنے سنہری حروف پڑھے۔ ہو مروحی فلسطی تھانہ، جس کے بارے میں ہراقطیس نے کہا تھا کہ اسے دے مارے جانے چاہیے۔ اس کے کہنے پر معتصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچھا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی اسے دلچسپ لگی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کی شہادت پر نشان زدہ اسٹرک، یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کی شہادت، مگر کیسی شہادت؟ وہ سوچنے لگا۔ معتصم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پر بھی لگا جا سکتا ہے نا؟ تو کیا ہومر کے لکھی ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والا ناقدین کی مشکوک لگتا ہے، اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی۔ کسی خاص نشان سے؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں متشابہ حصہ ہوتا ہے اور اس پر اوبلس کا نشان لگا مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبلس؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔ اس طرح کہو نا۔ اس نے پزل باکس کی سلائیڈ اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلکس لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی کا جواب ہے حیا۔ ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترکہ بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بدلے سے پزل باکس سے اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور۔ وہ بے بس سی، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق و روشنیاں اپنے عروج پر تھیں، اور وہ ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھیں۔ اب نکلیں تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ خرید انہوں نے کچھ نہیں تھا، بس ونڈو شاپنگ کرنی تھی۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھے طرح جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پھر تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پر تھی جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں، الگ تو ہو رہا ہے۔ ہالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے کیا۔ پلاٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنی میں چمک رہی تھی۔ واٹ، تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے، مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی تھی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے تک آفس کر گیا تھا، ابھی گھر پر ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ۔ تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ہالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بے تاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں، وہ ہنس کر بولی تھی۔ چند قدم کا تو فاصلہ ہے، باتوں میں ہی کٹ جائے گا۔ وہ اسکائر پر آئی تو شام میں ہو رہی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہی ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا، لکڑی کی بہت باریک ہیل، اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کرایا تھا میں نے اس دن۔ سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا۔
آؤ پارک میں چلتے ہیں، ہالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اس طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کی گرد چمکتا اسکوائر ہوا میں تہل ہو گیا تھا۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، ہیں؟ بلڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی کی ہیل۔ اس کی متحر نگاہیں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا۔ آفاتی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش نہریں تقسیم ہوتی تھیں اس جگہ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلی گھاس کے قطار اراضی پر جم گئیں، جنہیں 2 گز کاہی سلیب کی نشان کی طرح کاٹ رہی تھی۔ زمرہ گھاس جو مصلوب تھی، ساکن ہوئی، پتھر بنا آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی، اتاترک کا مجسمہ، استقلال یمنی، پیار جو کھو گیا، ڈی جے اس کے ذہن میں چمکتا ہوا۔ ادھر 7 استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی۔ اس روز ٹاکسم اسکوائر نے ٹیوپلیکس کی مہک پھیلی تھی، علامتی خوشبو، ٹیوپلیکس جو استنبول کی علامت ہے۔ اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز، ہاں، میٹرو لائنز، ریلوے لائنز۔ نیچے ریلوے اسٹیشن تھا۔ ایک ایک کر کے پزل سامنے ٹکڑے جڑ رہے تھے۔ ابنے کا نشان، کسی چیز کا نشان تھا بھلا۔ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ ہالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ ہالے کی طرف متوجہ نہیں تھی، کسی خوابدیدہ کیفیت میں گڑبڑائی۔ پورے 6 حروف، ٹیکسم۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہالے کی آواز پہ وہ ذرا گھبرائی تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس کے چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا آنے کے ساتھ وہ انفرادی کتنی ہی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ وہ ہالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتی تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی دونوں اس کے شخص سے دور جا رہی تھیں۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اس طرح ہالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ ایک کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ ہالے 2 مگ گرما گرم کافی کے لے آئی تھی۔ اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے لا تعلقی سے شانے اچھائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کے گردن کو جکڑ گیا۔ اس کے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہالے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ اس نے سرامگی سی کیفیت میں کپ نیچے کیا۔ ہالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عین اس کے سر پر آ پہنچا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ کرسی کے پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھ لیا۔ جی سر۔ بے سرمئی برسات میں ملبوس وہ اچھا خاصا شہم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ بھر ملاقات جس میں اسے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوفزدہ تھی۔ جی ضرور بیٹھیں، اس نے کپ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ ہالے نے اس کی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اس بات میں ذرا جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کے کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرم گرم کافی اس کے چہرے پر الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا، گو کہ وہ رد عمل کے طور پر اس نے فوراً چہرے کو پیچھے کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی کافی اس کے رخساروں کو جھلسا گئی تھی۔ جلدی جلدی ہالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے دونوں بھاگ گئیں۔ کافی گرم تھی۔ اس نے پاشا کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا۔ وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے گاہک اور ویٹر اس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کی رش میں رستہ بناتی وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتی ہالے گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ برگر کنگ سامنے تھا۔
جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے۔ مگر تمہیں اس پر کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہارلی جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اترنے تھے۔ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہی ہالے کے ساتھ کھینچتی برگر کنگ کے کلاس ڈور میں داخل ہو کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑ کر آئی تھی اور استقبالیہ کاؤنٹر پر آ کر دم لیا۔ وہاں موجود لڑکا قدرے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر۔ وہ سمجھا وہ دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، حیا نے پھولی نفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہے؟ کچن میں نہیں ہے، مگر میں بیک ڈور کی بات کر رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، سو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنا رہنمائی میں پینٹری لے کر آیا۔ پینٹری کے مستطیل سی تھی اور اس میں اسٹور شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے۔ کچھ دوسرا کاٹن کباڑ بھی تھا۔ وہ وہاں دروازہ تھا۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پر ڈال کر واپس پلٹا۔ ہالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والے دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ؟ گولسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاٹنگ کی کرسیاں اٹھا کر کمرے میں وسط کی فرش پر آمنے سامنے رکھیں۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک کیا۔ استقلال جدیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگ سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ وہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تبھی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ وہ کرسی پر نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی۔ دروازے کے ساتھ ایک چوکوری نما روشن دان تھا۔ وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر تھا۔ اس نے روشن دان کی شیشے کی سلائڈ ایک طرف کر کے ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگی۔ وہ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ کے دونوں جانب ایک ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں اطراف سے عمارتوں سے گھری تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ منگنی کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون کا سانس ملا تو ہالے کو ادھوری بات یاد آئی۔ وہ پرجوش سی کرسی پر آگے ہو کر بیٹھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر پہلے محسوس کر رہی تھی اور پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا وہ ڈر۔ بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پر آ بیٹھی اور گورسل شٹل آنے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں بھی سارا رستہ وہ یہی باتیں کرتی رہی۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا، یہی بہت ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل اور کم گو سا آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں۔ اس نے شانے اچکا کر کہا۔ میری آ کر حالے تو سونے چلی گئی۔ ٹالی اور چیری بھی تب تک سو چکی تھی جبکہ اس نے اپنے میز کے دراز میں اس ڈبے کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کی لکڑی نے GPS ٹریسر ڈال کر رکھ دیا تھا۔ وہ دراز میں ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے شے میں بھی ٹریسر ہو یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے اتفاقات تو کم ہی ہوتے ہیں۔ اتنا تو اسے بھی یقین تھا۔ جو بھی ہے، ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکنی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پہ بیٹھ گئی اور پزل باکس کسی چہرے کو سامنے کیا۔ چاروں پہیلیاں ایک چوکور کی صورت میں باکس میں چاروں اطراف پہ لکھی تھی۔ چوکور اسکوائر ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلی کے ساتھ وہ سلائیڈ اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کا آخری حرف ایم جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح باہر نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کو اندر دیکھنے لگی۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھل چکا تھا۔ دراز میں سے ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ پورے دراز میں فٹ آ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا۔ بالکنی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پر لکھی تحریر بنا کسی وقت کے پڑھ سکتی تھی۔ 2 فل اسٹاپ انڈر دی کی، چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپ۔
اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھی جو کاغذ کے اوپری حصے پہ لکھی تھی۔ کیا ہے یہ مذاق؟ اپریل فول، اس نے کاغذ کا ٹکڑا لے کر کہا۔ اس کے لیے اس نے اتنی محنت کی۔ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا سا 6 کا ہندسہ بھی لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا۔ اس کی پشت پر بالکل وسط میں ایک بار کوڈ تھا، موٹی پتلی 1 انچ کی لکیر، اور اس کے نیچے ایک سیریل نمبر، شیمپو زون لوکیشن، اور ان گنت دوسرے اشیاء کے لفافوں اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بار کوڈ چھپے ہوتے ہیں۔ اس بار کوڈ کو کیا کرے گی؟ مگر نہیں، باکس میں کسی اور بھی چیز تھی۔ دراز کوئی زمین سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب وضع کی چابی ہے۔ اس نے 2 انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کی محض ایک قطرے سے چپکائی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود ٹکڑے پر 2 موٹے موٹے نقطے لگے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان لکھا تھا ایمنٹ۔ پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں۔ چابی تلے 2 فل اسٹاپ، 2 نقطے تھے، مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پر مار دے۔ یہ چابی کس شے کی ہے؟ کس کمرے کی ہے؟ کس گاڑی کی ہے؟ کس گھر کی ہے؟ اگر پہاڑ کھودنے پر یہ مرا ہوا چوہا نکلا تو پھر اسے توڑ کر ہی نکال لینا چاہیے۔ اچھا مذاق ہے۔ اس نے خفنگی سے دراز بند کیا اور باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا، اسے پکڑ پکڑ کر سلائیڈ اوپر نیچے کی۔ کوڈ بار کا حصہ حرفی لفظ بگڑ گیا۔ باکس پھر بھی لاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو ذرا دیر باہر نہیں آئی۔ واپس بستر پر لیٹی ہوئی وہ بے حد کڑھ رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلنے کا، اس سے کوئی اور سکھ، اور کیا وہ ساری زندگی مقفل تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق تھا۔ پھر وہ ذہن سے سوچیں جھٹکا کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پر بکھر آئی۔ بہت اچھا کیا اس نے اس کے اوپر کافی کا مرد الٹا کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھ کر وہ اس کی تصویر دیکھ کر رہی تھی، اور اسے بہتر لگ رہا تھا کہ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی، اور اس کا لباس بھی مناسب تھا، آنکھوں پہ بغیر فریم کے گلاسز لگائے اور ذرا بڑی شیو۔ وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ اس کے کبھی نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہاریں کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس درمیانی درجے کا آدمی لگتا تھا۔ شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اسے خود کو ایک عام آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رہا تھا، شاید یہی بات ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گہری کب نیند میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے چابی کو ہول میں گھمایا اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلے ہوئے اطراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائی۔ اگلے ہی پل وہ پٹ کر باہر آیا۔ بہارے سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑے ہوئے آواز آئی۔ بہارے کافی دنوں سے اس کی آواز کی منتظر تھی، مگر عبد الرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ شاید آج ملا تھا، اس لیے اب آواز سن کر جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابیداری سے اٹھی اور سر جھکائے معتبد سی انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 3ری منزل کے دہانے پر پہنچ کر اس نے سر اٹھایا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبد الرحمن نے سوال یا آبرو اٹھائے۔ کیا بہارے گل مجھے بتانا پسند کرے گی وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہارے نے سادگی سے اسباد میں گردن ہلائی۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہ سکا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہارے جانتی ہے کہ اسے دھچکا لگا۔ وہ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے اپنے پنجے کے بل فرش پر بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے رحمان کے بندوں کو ناراض نہیں کر سکتی۔
میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں بھگو دی۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدوں کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پر کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا تمہارا ہمارے درمیان، ہمارا اٹل سیکریٹ۔ بہارے کے کندھوں پر ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا، جو منتظر تھا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کی جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پر اعتبار کر سکتے ہو۔ پورا ادلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو، کون عبد الرحمن؟ کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بار میں عائشہ گل کو کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لحظ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا۔ عائشہ قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جس بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پر جو پہیلی کھدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس کو غور سے بھی نہیں دیکھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک ہی جیسی لگتی تھی۔ تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہیلی کس نے لکھی۔ وہ واقعتاً چونکا تھا، اس نے یہ محسوس نہیں کیا۔ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے آمنا کھل گیا۔ نہیں، تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزادگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھکایا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچا بھرا تھا۔ باسکٹ بال میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پر لگی تھیں۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کے قطاروں کے درمیان رستہ بنائے آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے۔ وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آئی تھی۔ ویسے بھی اسے فلسطینی لڑکوں سے بات چیت کرنے میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ وہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کا اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ غلط بات جڑے تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے اس سے کوشش ہوتی تھی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پر ملے جہاں سب سامنے ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پر مرکوز، کرسی پر آگے ہو کر بیٹھا۔ وہ میز کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ پزل باکس سے نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس کا کوڈ ٹاکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ، سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بار کوڈ اشیاء کے پیکٹس پر لگا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بار کوڈ بھی مشین کے لیے ہی ہوتا ہے
اسے پہچاننا، مگر کدھر ہو؟ شاید اس طرح سے کوئی مدد مل جائے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دروازے کی چابی اٹھائی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سطر اس چابی تلے لگے دو نقطوں اور اس لفظ کے اشارے کر رہی ہے، اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے ایمنٹ کہتے کسے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہماری والی امانت۔ ترک میں بھی اسی کو یہی کہتے ہیں نا۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے یہ لگتا ہے حیا کہ اس نے تمہارے کوئی امانت کہیں لاک کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عظیم الشان سا محل سا ہو یا برانڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات پر غور خود ہی دیر تک ہنستا رہا۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدگی لکھائی ہوئی آنچ دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں۔ اسی ایک لفظ امانت کے سوا میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالیں اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معتصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا۔ امتحان کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند کر دیتی ہوں۔ جواباً معتصم نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ وہ آڈیٹوریم سے نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ یہ وہی پاکستانی نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔ ہیلو۔ کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا سا اونچا بولی تھی۔ ارد گرد کہیں شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ وہی نرم خوبصورت چہرہ ہوا انداز۔ اب وہ اس سے چڑھتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کرتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت آپ کو پتہ لگتی ہی رہنی چاہیے۔ وہ باہر کارڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ جواب وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ مجھے لگتا تو خیر یہی ہے، اور آپ کو پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ غصے میں ہی خیریت، کوئی مذاق کر رہی ہیں آپ؟ میرے ساتھ میں کتنی پہیلیاں بوجھوں؟ اس نے زج سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سمبھاجی کی عمارت کے بیرونی سیڑھیوں پر رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بعض چیزوں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری کے ساتھ کسی کو حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے ہی اتنی دیر لگا دی۔ خیر آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہ ملیں گے؟ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ استنبول کی دھوپ ارد گرد سبزے کو سنہری پن عطا کر رہی تھی۔ اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں؟ کیا آپ ہیں نہیں میں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات کی؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا تھا۔ خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی۔ وہ شاید برا مان گیا تھا، مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا، مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب تھا، بس اسے دوران آپ مل گئیں۔ آپ اپنا کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی اسی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنا کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کی آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پر غور کریں، وہ ڈولی کی امانت ہے، اور وہ اس کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کرے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہا اور فون بند کر دی۔ سمبھاجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پر اس کے قدموں کو گر رہی تھی۔ کلینگ کا انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پر خاموشی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرماکالوجسٹ سے وقت لیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہا تھا، مگر ہاتھ لگانے پر وہ پہلے سے ذرا ہلکے ہو گئے تھے اور سر کی جلد خراب ہو گئی تھی۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، ٹریسل والا ڈبہ بھی اسی میں تھا۔ اب وہ اس کو استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی
تبھی اس کے ساتھ والی نشست پر ایک سیاہ ابایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہری سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر سے چہرہ تھپانے لگی۔ اس کے اندر سے لگ رہا تھا وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم نظر آتی تھی، البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹ والی مل جاتی تھی۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جن میں ایک ہی اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پر پھیلائے میگزین پڑھ رہی تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کی اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا۔ ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پر سجی ایکویریم میں تیر رہی تھی ننھی ننھی نارنجی مچھلیاں، جن کی زندگی، جن کی سانسیں اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا حیا کی طرف بڑھایا۔ نو تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی، پوچھ بیٹھی۔ ہاں۔ نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ وہ ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے، اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کا ذہن ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی تو ایسی باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کر غیر ارادی طور پر بحث کرنے لگی۔ کیا آپ بہت پڑھی لکھی ہو؟ ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پر ڈالی جو ابھی تک میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا؟ میری شریعت تو دنیا میں سب سے ماڈرن ہے، جدید شریعت ہے۔ احساسی کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اس نے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے اونچی اونچی ٹاورز کو دیکھا ہوگا، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنا کر دوسرے کے نظر میں آنا۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں، اور ابو جہل کی عرب کی عورتیں تھیں زیب و زیج کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانے جاہلیت کی عورتوں کے پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رساں سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد دم بخود رہ گئی۔ ترکی کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ اور اب ٹشو سے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد تھی، پر وہ اس کی سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غارِ سور کے آخری سوراخ پر اپنے پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ ڈس سے جانے کے باوجود بھی اف نہیں کرتا، اس کے ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلو میں پھل کھانے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب لڑکی سے کچھ کہنا نہیں تھا، بس اس کا ذہن صاف تھا، اس کے کراؤن فرش کی نارنجی پن کی طرف شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سب اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس کی تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔